یوتھ جو یہ پروگرام ہے اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں، اور وہاں پر 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی، جس میں 5 لاکھ تک وہ انٹرسٹ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ ہم ایک بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ابھی آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ مشکل معاشی صورتحال میں بھی وزیر اعظم کا بڑا اعلان، نوجوانوں کو 5 سے 15 لاکھ روپے تک 7% شرح سود پر قرض دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ لون سکیم کا افتتاح کر دیا، کہا پاکستان بچانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے IMF کی شرائط کو پورا کرنے کا پیغام دیا، ماضی سے سبق سیکھیں لیکن ماضی میں مت رہیں۔ عمران خان کے سیاسی خودکش حملے کے آفٹر شاکس، PTI ارکان کے استعفوں کی ایک اور قسط منظور، اسپیکر نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کی چھٹی کرا دی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ PTI اراکین کے منظور کیے گئے استعفوں کی تعداد 113 ہو گئی۔ توشہ خانہ تحائف پر منمانیاں ختم، حکومت کا بڑا فیصلہ، توشہ خانہ سے تحائف لینے پر پابندی لگائی جائے گی، اب کوئی حکمران توشہ خانہ تحائف پر مفت میں ہاتھ صاف نہیں کر پائے گا۔ توشہ خانہ رپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش، توشہ خانہ پالیسی میں ترامیم اور ریکارڈ پبلک کرنے کا بھی فیصلہ، کابینہ ارکان کے مطابق عوام کو بھی بتایا جائے کہ ایمانداری اور اصولوں کی بات کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے۔ حکومت کا توانائی بحران پر قابو پانے کا دعویٰ، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے ملک بھر میں بجلی مکمل بحال کر دی گئی، نیشنل گریڈ کے تمام سٹیشن بحال کر چکے، اب ملک بھر میں 1112 گریڈ سٹیشن بحال ہیں، تکنیکی فالٹ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید کہا سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہیں، انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کا امکان رد نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ بجلی کے تعطل کے باعث عوام کو پہنچنے والی مشکلات پر اپنی اور حکومت کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا بجلی کے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، توانائی بحران کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ پاکستان میں توانائی بحران، امریکہ کی مدد کی پیشکش، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان میں توانائی بحران کے بارے میں آگاہ ہیں، ضرورت ہوئی تو مدد کریں گے۔ امریکہ نے پاک بھارت مذاکرات کو فریقین کے درمیان دو طرفہ معاملہ قرار دے دیا۔ نیڈ پرائس نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اوگرا کی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی قیاس آرائیوں کی تردید، پیٹرول کے 18 ڈیزل کے 37 دنوں کے ذخائر کی موجودگی کا دعویٰ۔ اوگرا کے مطابق 1,01,000 میٹرک ٹن درآمدی پیٹرول کا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ آصف علی زرداری نے پاک لین ریفرنس کو بھی ترمیمی ایکٹ کے تحت چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ترمیمی ایکٹ کے بعد پاک لین ریفرنس پر احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں، پاک لین ریفرنس نیب کو واپس کرنے یا بری کرنے کی استدعا۔ آصف علی زرداری کو پہلے ہی ٹھٹھا واٹر سپلائی اور 8 ارب کی ٹرانزیکشن ریفرنس میں ریلیف مل چکا، میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں ریلیف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کفایت شعاری کے لیے اہم قدم، محسن نقوی نے سرکاری فنڈز کے بجائے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کھانوں اور دعوتوں کا سلسلہ بند، مہمانوں کو صرف چائے اور بسکٹ پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اپنے لیے کھانا اور چائے گھر سے منگوانے کی نئی روایت قائم کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ ذاتی اور اپنے سٹاف کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے۔
الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے متحرک، پنجاب اور کے پی کے گورنر سے جلد رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس، عام انتخابات کی تیاریوں، بیلٹ پیپرز، پولنگ اسٹیشن سمیت متعلقہ امور پر بریفنگ۔ صوبائی اداروں سے ملازمین اور افسران کی فہرست طلب۔ الیکشن کمیشن نے اپنے عملے کو عام انتخابات کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کو معاشی، موسمیاتی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں۔ خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ بھارت نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیج دیا۔ بھارت کی جانب سے ایک دعوت نامہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام بھی بھجوایا گیا۔ بھارت اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے متعظم صدر کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ پاکستان نے دونوں دعوت ناموں کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ نیا آئی جی پنجاب عثمان انور نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ لاہور میں سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز نے استقبال کیا۔ آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر انداز اپنایا جائے گا۔ کرائم میں پولیس ریسپانس کو بہتر بنائیں گے۔ لاہور میں ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا بڑا فیصلہ۔ شہر کی لینڈ فل سائٹ کو پارک اور گولف کورس میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی جاری۔ 50 ایکڑ پر محیط محمود بوٹی اور 150 ایکڑ پر محیط لکھو ڈیر لینڈ فل کو ختم کرنے کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ ملک بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں، خیبر پختونخوا، کشمیر، ملی، چلاس میں برف باری، دیر بالا، کمراٹ لواری شاہی میں ہر سو سفیدی، کمراٹ لاموتی کی تمام رابطہ سڑکیں بند، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ مانسیرا، ایبٹ آباد، کوہستان، چترال، سوات، مالاکن، چارسدہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ آئی سی سی مینز ون ڈے ٹیم آف دا ایئر کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان مقرر۔ بابر اعظم آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دا ایئر میں پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں۔ ٹریوس ہیڈ، شائے ہوپس، شریاز سیر اور ٹام لیتھم کو ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔